اگر ہمیں اپنے ملک کو اچھا کرنا ہے، قرضے سے نکالنا ہے، مسائل سے نکالنا ہے، تو اچھائی کو ہائی لائٹ کرنا سخت ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پاپولر کریں۔ جب تک آپ کی غربت کا مسئلہ، سوشل مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ اچھے آدمی نہیں بنتے۔ تو آپ سے میری التماس ہے کہ آپ پلیز لوگوں کو بتانا شروع کریں۔ اگر آپ کوئی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں آ رہی، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں۔ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو بتانا شروع کرنا ہے، پبلک ٹاکس دینا شروع کرنی ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھائی نظر آنا شروع ہو جائے۔ اسٹیج پہ ان کے ڈرامے بنواؤں گا، اور جتنے لوگ لیڈرز ہیں ان سب سے آپ کو ملاقاتیں کرواؤں گا، تاکہ ان کو یقین آنا شروع ہو اور وہ دوسروں کو بتائیں۔ لیکن ایک کے کرنے سے نہیں ہوگا، مجھے ہزاروں سپاہی چاہیے۔ تو یہ پازیٹیو ڈیوینس آپ اگر ہیں تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں، اور اس اچھائی کو سامنے لے کر آئیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اچھا ہوں۔ 1970s کے اندر جب قحط سالی کا سما تھا ویتنام کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو جو وہاں کے اینتھروپولوجسٹ تھے یا وہاں کے کوئی ڈاکٹر تھے، وہ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کری، بچوں سے جو بچے ہیلدی تھے اور باقی میل نیوٹریشن کا شکار تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے والدین جو بچے صحیح تھے وہ ان کو جھینگے کھلاتے ہیں، پرانس کھلاتے ہیں، اور دوسرے جو والدین تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ جھینگے، انہوں نے سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ جھینگے کھلانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ چھپ چھپ کے جھینگے کھلایا کرتے تھے، تو اس سے ان کے بچے ٹھیک رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہانیاں سنائیں دوسرے لوگوں کو جو جھینگے نہیں کھلاتے تھے، تو انہوں نے بھی جھینگے کھلانے شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان کا جو میل نیوٹریشن کا پرابلم تھا ویتنام کا، وہ سالو ہو گیا۔ یہ ہے پازیٹیو ڈیوینٹ۔ اب ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے خوشحال لوگ موجود ہیں، اور بہت سارے غریب لوگ موجود ہیں۔ زیادہ لوگ غریب موجود ہیں اور بہت سارے خوشحال موجود ہیں۔ کچھ خوشحال جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ میرا بیٹا دبئی چلا گیا تو سکسیزفل ہو گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، امریکہ چلا گیا، خوشحال ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، خوشحال ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ معاشرے نے لوگوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنانا شروع کر دیا۔ معاشرے نے کسی طرح سے بھی دبئی کی نوکری لگ جائے، سعودیہ کی نوکری لگ جائے تو بھیجنا شروع کر دیا۔ تو معاشرہ جو ہے، جو کلیکٹیو انٹیلیجنس ہے یا کلیکٹیو سوچ ہے معاشرے کی، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہی کرنا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے، اور اس کے اندر ڈینٹ لگانے کا یا اس کو تبدیل کرنے کا، کیونکہ وقت تو چینج ہوتا رہتا ہے، معاشرہ ایسا ہی رہتا ہے، تو وقت سے چینج ہوا تو معاشرے کی جو میجورٹی ہے وہ چینج نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف 0.1% لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو تبدیل ہوتے ہیں۔ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، دیکھتے دیکھتے۔ تو اب کیونکہ ہمارے زیادہ تر معاشرے کے لوگ دودھ کے جلے ہوئے ہیں، تو وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مسٹرسٹ ہے معاشرے کے اندر کہ وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو وہ رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بچے کی نانی امی اس کو کام نہیں کرنے دے رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو یقین نہیں ہے، اور اس یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو روک لیتے ہیں۔ اب اس سٹوری سے ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ انٹرنیٹ آنے کے بعد اور بہت سارا پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ پیسہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ یہ دریا کی مانند ہے جو کہ آپ کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے بہہ رہا ہے، اور آپ بیچ میں زمین پہ بیٹھے ہوئے پیاسے ہیں، آپ کو پیسے نہیں مل رہے۔ صرف اتنا سیکھنا ہے کہ اچھا، اب اس دریا سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہ کبھی کبھی اس میں سے پانی نہیں نکالا۔ ہم نے سن تو لیا کہ یہ دریا ہے اور اس کو پانی کو پی سکتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ دریا ہے ہی نہیں، اب دریا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن اب ڈر یہ ہے کہ اس دریا سے پانی کیسے نکالیں گے۔
تو اب ہم کو ایسے انسان چاہیے ہینڈ ہولڈنگ کے لیے، پازیٹیو ڈیوینٹس چاہیے جو یہ سکسیس حاصل کر چکے ہوں، اور ان کو ان کے اوپر کہانیاں بنانی ہیں، ان کی سٹوریوں کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کی ویڈیوز بنانی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے بنانے ہیں، ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ اس وقت ہمیں صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل الغازی کی نہیں ضرورت ہے، اس وقت ہمیں ہشام سرور، تنویر نانڈلا، ارسل اور ان جیسے لوگوں کی کہانیوں کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پازیٹیو ڈیوینٹس ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ سیکھ جائیں گے کہ اس بہتی ہوئی گنگا سے ہم پانی اپنے لیے کیسے بھر سکتے ہیں، ہمیں بھرنا نہیں آتا ہے۔ تو اس ویڈیو سے دو مقاصد حاصل کرنے، ایک مقصد تو یہ کہ اگر آپ ابھی تک گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں، اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر کام سیکھ کر اور انٹرنیٹ سے کام کر کر اب میں 2 لاکھ روپے مہینہ بنا لیتا ہوں، تو آپ سے میری التماس ہے کہ آپ پلیز لوگوں کو بتانا شروع کریں۔ جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے اور ان کو دکھانا شروع کریں گے، اپنے لیے گاڑی لیں، اس پہ لکھیں، پیچھے سے ہمارے سے اسٹیکر منگا لیں، اس نمبر پہ کال کریں، ہم آپ کو اسٹیکر بھیج دیں گے کہ میں ایک فری لانسر ہوں اور آن لائن پیسے کماتا ہوں، یہ اسٹیکر ہم آپ کو بھیج دیں گے، دراز پہ بھی جا کے آپ یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے اندر طاقت آ جائے تو آپ اس کی ویڈیو بنانا شروع کریں۔ اگر آپ کوئی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں آ رہی، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، یہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے، اس پہ کانٹیکٹ کریں، میں آپ کا انٹرویو کروں گا یا کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے اس طرح کی 500 پازیٹیو ڈیوینٹس چاہیے۔ اس ملک میں 500 نہیں، اس وقت کم سے کم 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو آن لائن پیسے کما کے 1 سے 2 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ کما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ تو مجھے ان کی تلاش ہے۔ وہ بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ اس جھینگے والے پیرنٹس کی طرح ہے کہ وہ چھپا چھپا کے کر رہا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ برا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن معاشرہ جب چینج ہوگا کہ آپ بطور پازیٹیو ڈیوینٹ سامنے آئیں اور اس اچھائی کو سامنے لے کر آئیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اچھا ہوں، اور میری اچھائی کو دیکھ کے دوسرے آپ کی اچھائی کو دیکھ کے اچھے لوگ بھی آ جائیں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کوئی بھی خرابی نظر آتی ہے تو آپ اس خرابی کو آسان ترین طریقہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس خرابی کے باوجود معاشرے کے اندر جھوٹ ہے، مکر ہے، زیادتی ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود اسی معاشرے میں آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو جھوٹ نہیں بولتے، جو مکر نہیں کرتے، جو فراڈ نہیں کرتے۔ وہ آپ کا سبزی والا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا چوکیدار ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کے کام کرنے والی ماسی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے والد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دادا ہو سکتے ہیں۔ زندہ ہونے چاہیے، ان کی شکل اویلیبل ہونی چاہیے، ان کی پاس پتہ ہونی چاہیے کہ جی میں ایک فارمر تھا تو فارمر اس سے ریلیٹ کر سکے گا، میں ایک مسجد میں امام تھا، وہ مسجد کا امام اس سے ریلیٹ کر سکے گا، میں ایک کسائی تھا، وہ کسائی اس سے ریلیٹ کر سکے گا۔ ایسے لوگ جو ہم جیسے ہوں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہم میں سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم پیدا کیا، وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے تھے، لیکن ہم میں سے ان میں سے ایک نکالا، ایک نارمل انسان کو نبی بنایا، دکھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ ایک عام انسان تھا، آپ کی طرح کھاتا تھا، پیتا تھا، اور اس نے اس کو پیغمبر بنا دیا۔ بالکل اسی طرح آپ نے پیغام دینے والا آگے بننا ہے کہ آپ کو یہ علم پہنچ گیا ہے، ہدایت پہنچ گئی ہے کہ آپ اس بہتے ہوئے دریا سے پانی نکال کر اپنے آپ کو سیراب کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو بتانا شروع کرنا ہے، پبلک ٹاکس دینا شروع کرنی ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھائی نظر آنا شروع ہو جائے۔ ایک بہت بڑا مت ہے کہ اچھائی کو چھپا کے کر دو، اور اس اچھائی کو چھپا کے کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی دکھتی نہیں ہے، اور اس اچھائی نہ دیکھنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی زیادہ دکھتی ہے۔ برائی ایک ہو اور اچھائی 100 ہو تو برائی بھاری ہو جاتی ہے، کیونکہ برائی کے لیے اندر ہمارے پاس ایک ایمگڈیلا لگا ہوا ہے جو کہ برائی کو ہائی لائٹ کرا دیتا ہے، بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے اگر میں 100 اچھے کام کروں اور ایک برا کام کر دوں تو میری ساری اچھائیاں آپ بھول جائیں گے اور میری برائی آپ کو یاد رہ جائے گی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر
100 اچھے کام اگر کسی پولیٹیشین نے کیے ہیں, کسی اچھے انسان نے کیے ہیں, آپ کے والد نے کیے ہیں, وہ سب آپ بھول جاتے ہیں. ایک برا کام آپ کو یاد رہتا ہے, ایک تھپڑ یاد رہتا ہے, سارے اچھے بھول جاتے ہیں آپ. تو یہ پازیٹیو ڈیوینس آپ اگر ہیں تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. سوشل میڈیا کے حوالے سے اور آن لائن آمدنی کے حوالے سے اگر آپ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کماتے ہیں, $1000 سے زیادہ کماتے ہیں, تو مجھے ضرور ان باکس کریں. اگر آپ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کماتے ہیں, $1000 سے زیادہ کماتے ہیں, تو مجھے ضرور ان باکس کریں. میں نے اس کے لیے پوری ٹیم بنائی ہے. اسٹیج پہ ان کے ڈرامے بنواؤں گا, اور جتنے لوگ لیڈرز ہیں ان سب سے آپ کو ملاقاتیں کرواؤں گا, جا کے ان کو یقین آنا شروع ہو اور وہ دوسروں کو بتائیں. اپنے دور پہ بھی یہ شروع کیجئے. اگر آپ پوڈ کاسٹر ہیں, آپ یوٹیوبر ہیں, آپ بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالیے جو اچھائی کر رہے ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیجئے. اور اس میں آپ یہ چیز ضرور خیال کیجئے کہ ان کا سوشل میڈیا, ان کا موبائل نمبر ضرور پبلکلی کیجئے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شک کریں آپ کے اوپر. میرے اوپر بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جب میں کسی کو لے کر آتا ہوں تو وہ شک کرتے ہیں کہ یہ بندے کو پیسے دے کے بٹھایا ہوا ہے, یا کوئی سکسیس سٹوری آپ کے سامنے آتی ہے کہ اس نے امیزون پہ پیسے کمائے ہیں, تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس نے پیسے دے کے ان کو بٹھایا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لیکن آپ موبائل نمبر لکھ دیں. آج کے زمانے میں اچھی بات کیا ہے, سب سے آسان ہے کہ موبائل نمبر لکھ دیں, وہ ڈائریکٹ ان سے بات کر لے گا. ہر ایک فون نہیں کرتا ہے, 100 میں سے ایک آدمی, 1000 میں سے ایک آدمی فون کرتا ہے, اور آپ فون نہ اٹھائیں. سرٹن ٹائمز کے بعد آپ فون نہ اٹھائیں, تو اور زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ نمبر ایک نیا خرید لیں گے اگر ان کا فون بہت زیادہ بجنے لگے گا. لیکن اگر ہمیں اپنے ملک کو اچھا کرنا ہے, قرضے سے نکالنا ہے, مسائل سے نکالنا ہے, تو اچھائی کو ہائی لائٹ کرنا سخت ضرورت ہے. اس ٹرمینالوجی کو میں نے صرف آج سیکھا ہے, اور اسی ٹرمینالوجی کے نہ جاننے کے باوجود میں پچھلی ساری زندگی اپنی جو میں نے گزاری ہے وہ اسی میں گزاری ہے کہ ان سے ملیے, یہ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, ان سے ملیے, یہ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں. یہ آزاد چائے والے ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ شام سرور ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. تنویر نانڈا ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ عثمان چغتائی ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. میری تو ساری زندگی لوگوں کو کنیکٹ کرانے میں نہیں, ہیرو بنانے میں نکل گئی ہے. ایکچولی وہ ہیرو تھے, اور ہیرو ہیں, اور ہیرو رہیں گے, لیکن ان کو کم لوگ جانتے تھے. جب زیادہ لوگ جاننے شروع ہو جاتے ہیں تو اچھائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, رول ماڈل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, مجھ سے ملوائیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور لوگوں سے ملوائیں. آزاد چائے والا سے ملوائیں, عثمان چغتائی سے ملوائیں, شام سرور سے ملوائیں, تنویر نانڈا سے ملوائیں. ہم سب یہی کام کر رہے ہیں اب, کہ ہم سب پیسے کما چکے ہیں. ہم سب یہ کر رہے ہیں کہ آپ اچھائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں. وہ آہستہ آہستہ ریگولر میڈیا پہ بھی آئیں گے, لیکن ایک کے کرنے سے نہیں ہوگا. مجھے ہزاروں سپاہی چاہیے, ہزاروں ریحان اللہ والا یہ کام کریں گے. تو اگر آپ کو ریحان اللہ والا کی یہ بات پسند ہے تو آج سے آپ بن جائیے, کوئی والا بن جائیے. لوگ آزاد چائے والا کا نام کی وجہ سے اس خضر کو یاد رکھتے, اس کا نام خضر ہے, اس کا نام تو آزاد بھی نہیں ہے. تو نام سے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھنا چاہیے نام, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہے. اپنے آپ کو پاپولر کریں, اپنے کام کو پاپولر کریں, اپنے لیے پیسے جمع کریں, اور اس کے بعد لوگوں کو ہائی لائٹ کرائیں. یہ دوست آپ کا اسکول میں ہو سکتا ہے, آپ کا کالج میں ہو سکتا ہے. میڈیا سائنس کے بہت سارے طالب علم ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ کریں. ہمارے سوشل میڈیا انکیوبیٹر کو استعمال کریں. اس کام کے لیے فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ جو لیڈ کر رہا ہے ایک لڑکا جو ہمارے پاس ہے, وہ زاہد رانا ہے. وہ اس شو کے لیے روزانہ کے 2 کینڈیڈیٹ ان کو چاہیے. آپ اگر پازیٹیو ڈیوینٹ ہیں اور آن لائن ارننگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت میرا پرائمری فوکس پیسوں کے اوپر ہے. کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے مسائل اپنی زندگی کے کم کر لیتے ہیں. بجلی, پانی, گیس, یہ آپ پیسوں سے حل کر سکتے ہیں. سیکیورٹی, گاڑی ہو, بیلنس ہو,
عزت بھی آپ تو پاکستان میں تو آرام سے خرید سکتے ہیں. آپ کی اچھی گاڑی ہو آپ کو عزت لوگ دے دیتے ہیں. یہ جب ٹھیک ہوگا، یہ جو مسئلہ ہے کہ اب آپ جو ہے علم والا، وہ جب ٹھیک ہوگا جب پیٹ بھر جائے گا، سیکیورٹی آ جائے گی، عزت ملنا شروع ہوگی. پھر ایولیوشن آئے گا. سویڈن اور ناروے اور فن لینڈ کے اندر اگر آپ بڑی گاڑی لے لیں نا، مہنگی گاڑی، تو لوگ آپ کو عزت سے نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن یہ جب آیا ہے، جب سب کے پاس گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، تو پہلے سب معاشرے کے اندر جب گاڑیاں پہنچ جائیں گی، گھر پہنچ جائیں گے، معاشرہ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا، پھر عزت پیسوں سے نہیں ہوگی، پھر اچھے کاموں سے عزت ملے گی. اس وقت اس ملک کے اندر جو چیلنج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ پیسہ ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے. وہ اچھائی تو ہم ہیں. رمضان دیکھیں، بھرپور لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں فل ہیں. وہ پرابلم فائنینشیل ہے. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ تو نہیں منع کیا کہ آپ جو ہے وہ اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے، اچھے گاڑی میں نہیں آ سکتے. آپ کے سامنے دبئی کی اگزامپل ہے کہ دبئی نے اپنے لوگ سٹیزنز کے حالات اچھے کر دیے. اب وہ مارس پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اتنا سا ملک ہے، 1 ملین سے کم لوگ ہیں دبئی کے لوکل ریزیڈنٹ، لوکل سٹیزنز. تو ہم 250 ملین ہونے کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے. تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابراہیم مازلوز ہائرارکی آف نیڈز لکھیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ، دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے ابراہیم مازلوز ہائرارکی آف نیڈز. اس کو سرچ کریں، میری ویڈیو دیکھ لیں، کسی اور کی دیکھ لیں، کہ جب تک آپ کی غربت کا مسئلہ، سوشل مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ اچھے آدمی نہیں بنتے. جھوٹ مکر جاری رہے گا. تو پازیٹیو ڈیوینٹس اگر آپ کے چاروں طرف ہوں، مجھ سے ضرور بتائیے گا. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.